بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہم اجرنی من النار پڑھنے کی فضیلت بتائیں گے۔ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہم اجرنی من النار پڑھنے سے کیا ملتا ہے، اور اللہم اجرنی من النار پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی کہ جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو۔ اگر تم یہ دعا پڑھ لو گے اور اسی رات تمہاری وفات ہو جاتی ہے تو تمہارے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جائے گی، اور جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر تم ایسا کر لیتے ہو اور اس دن تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو تمہارے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جائے گی۔ محترم ناظرین، پہلی دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ دوسری دعا ہے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ ان دونوں دعاؤں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنی من النار تو یہ اکیلے انسان کے لیے ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ جب ایک سے زیادہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں، وہ کوئی دعا مانگ رہے ہوں تو دعا کریں اللہم اجرنا من النار۔ یہ دعا ایک سے زیادہ انسانوں کے لیے ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر جب نماز فجر اور نماز مغرب سے فارغ ہو جاؤ تو کسی سے کلام کیے بغیر یعنی بولے بغیر یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھا کرو اللہم اجرنی من النار۔ تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی مغفرت کر دیتے ہیں اگر اسی دن اس انسان کی موت واقع ہو جائے۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں جلوہ فرمان تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو کہ جہنم میں رہے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو کہ جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز سے پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن وہ اس قدر اونچی آواز سے پکارے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل آج تم نے کیا عجیب دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے رب کریم، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڑھے سے آتی ہوئی لگ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ کریم فرمائے گا، جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جاؤ کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور پھر اسے تم میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، حضرت مالک باہر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام دیا۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، بالکل اسی طرح حضرت مالک جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت مالک علیہ السلام یا حنان یا منان کہنے والے کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل عرض کریں گے، اے میرے مولا، داروغ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کی ہے، کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے جس کی وجہ سے پتھر لوہا انسانوں میں کوئی تمیز نہیں ہو پا رہی، یہ سبھی جل کر کوئلہ بن چکے ہیں۔
کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص اس حالت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب پڑھ کر نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ وہ انسان ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، میری تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ یا اللہ تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفی لی خیرا منہا، یعنی خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے، مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اجر اور بدلہ ضرور ہی دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے اس دعا کو یاد کر لیا جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر بھلا مجھے اور کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے خلاف مجھ سے کوئی بات سرزد ہو جائے اور خدا کے یہاں عذاب ہو، دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچے والوں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، ایسی بے جا غیرت اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اور عمر میں بھی میں کچھ چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے سن کر یہ کہا کہ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے میاں سے بھی بہت بہتر یعنی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام المعید ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہیں دوبارہ پیدا کرنے والا۔